سرتاج عزیز پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی اور خارجہ امور کے مشیر ہیں۔ ان کا شمار ان چند سنجیدہ اور باوقار سیاستدانوں میں ہوتا ہے جن کا تعلق علم و تدریس سے بھی ہے۔ ڈریمز اینڈ ریالٹیز نامی کتاب میں انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو بڑی خوبصورتی سے تحریر کیا ہے۔ آج ہم سرتاج عزیز کی یادوں اور ان کے ساتھ مل کر کچھ سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی تلاش کریں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انٹرویو کے لیے وقت دیا۔ یہ آپ کی کتاب ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز، اینڈ آئی مسٹ اکنالج کہ پاکستان کی تاریخ، سیاسی اور انتظامی تاریخ میں جو بھی طالب علم ہے، دلچسپی رکھتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہیلپ فل ہے۔ بگننگ کرتے ہیں آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا جب آپ 4 سال کے تھے۔ آپ کے گرینڈ فادر کا ایک رائٹنگ پیس آپ نے اس کتاب میں انکلوڈ کیا جس میں انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ورلڈ پاورز ہیں یہ آپس میں لڑ پڑیں گی، اور سارا اس کے بعد انہوں نے ایک مومن کی جو ایک تعریف بیان کی ہے جو آپ نے اس کتاب میں شامل کی ہے۔ تو یہ تو پھر آپ کے جینز میں ہے، یعنی فیوچر کو فورسی کرنا، اور یعنی اس کے بعد پھر آٹومن امپائر ٹوٹی اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی، مطلب فرسٹ ورلڈ وار بھی ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی۔ سو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کی طرح روشنی ڈالیے۔ ہمارا جو قبیلہ سمجھ لیں، اس کا جو نام ہے کاکا خیل، تو نوشہرے کے 5 میل دور ایک زیارت ہے، زیارت کاکا صاحب۔ تو وہ ایک طرح کا پیر خانہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں تو پیر چلتا رہتا ہے۔ ہمارے صوبہ سرحد میں یا KPK میں جو پیر خانہ ہوتا ہے، وہ جو فوت ہو گیا وہ اس کے پہ لوگ جا کے مزار چڑھاتے ہیں یا خیرات مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ وہ زندہ پیر نہیں چلتے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ۔ تو کاکا صاحب جو تھے وہ مجھ سے 8ویں پشت اوپر تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ سے آئے تھے اور سادات میں شامل تھے۔ تو وہ یہاں زیارت کاکا صاحب ذرا اونچی ایک پہاڑی میں عبادت کرتے تھے۔ تو وہ ایک ورثے میں وہ ملی، اور ہمارے اب 4-5 لاکھ مرید سارے KPK میں ہیں جو کہ سال میں عرس ہوتا ہے اور وہاں آتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک جو کاکا خیل کی ایک روایت تھی، وہ ظاہر ہے کہ میرے دادا جان چونکہ اس وقت، اور وہ دادا جان ہی وہاں سے زیارت کاکا صاحب سے مائگریٹ کر کے جب وہ نائب تحصیلدار بنے اور پھر بعد میں تحصیلدار بنے، تو وہاں سے مائگریٹ کر کے جہاں انہوں نے زمین لی جہاں آج کل ہمارا گاؤں ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ بچوں کے پڑھنے بڑھنے کے لیے وہ جگہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے صرف میرا خیال ہے 22 سال نوکری کی ہوئی۔ جب اتنے پیسے بن گئے کہ اب ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی اور اپنی عبادت اور تصوف میں اور اس میں لگے رہے علم کے حصول کے لیے۔ تو یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، یہ ان کی بہت سے جو تحریریں ہیں اس کا نچوڑ ہے۔ 1914 میں چھپی ہے، اس کا نام تھا علاج القلب، اور اس میں میرے والد صاحب نے شروع میں ہی مجھے کہا، کیونکہ وہ پارٹیشن سے پہلے کی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے خدا کا کہ میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں، اور ہر انسان کو مومن سمجھتا ہوں جو نیک اور صالح ہو، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ پھر یہ ہوا کہ میرے والد صاحب بھی سروس میں آئے، لیکن وہ بھی جو صوفیانہ مزاج تھا اس کا، اور جیسے میں نے لکھا اس میں کہ بچپن میں ہی انہوں نے مجھے سوامی رام تیرتھ کی 8 والیوم کتاب تھی وڈز آف گاڈ ریئلائزیشن، کہ معرفت جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، یعنی جو اس میں بنیادی بات مجھے یاد ہے سوامی رام تیرتھ کی، جو انہوں نے امریکہ کے ایک لیکچر میں کہی تھی کہ اگر آپ نے اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو کنول کے پھول کی طرح رہیں، جس پہ قطرہ پڑتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے، چاہے پانی گندے میں ہو یا اچھے میں ہو، وہ ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اسی لیے میری کتاب پہ کور پہ بھی کنول کا پھول ہے۔ جو شروع میں تعلیم کے دوران ہی قائد اعظم سے خدا کا شکر ہے کئی دفعہ ملاقات کرنے کا موقع ملا، تو اس وقت بھی جو اسی حوالے سے خدمت کا جذبہ تھا، وہ جو آئیڈیلزم تھا پاکستان کا، وہ بڑی آسانی سے آ گیا، کچھ اس میں مجھے وہ نہیں کرنا پڑی۔ 3 جون 1997 آپ نے لکھا کہ یہ پریزیڈنٹ لغاری کے جو جانے سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ کا ایک پارلیمانی ایک کمیٹی میں PMLN کی، آپ کا نام کسی نے پرپوز کیا کہ آپ کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے صدر کے لیے، اور اس کو بڑا سراہا گیا۔
اس کے بعد آپ نے لکھا کہ چودھری نثار علی خان اور علائی بخش شمرو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ ایک لسٹ بنی جو پرائم منسٹر نواز شریف نے اس وقت ڈسکس کی جہانگیر کرامت کے ساتھ 15 افراد کی، جس میں آپ کا نام ٹاپ پر تھا. اور اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ بیچ میں سے ایک نام نکلا رفیق ترڑ صاحب کا، اور آپ نے لکھا ہے کہ رفیق ترڑ کا نام اس فہرست میں بھی نہیں تھا جو جہانگیر کرامت سے ڈسکس کی گئی تھی. آپ نے کہا اس وقت نواز شریف کو کہ وی آر باؤنڈ ٹو ریسپیکٹ یور ڈیسیژن بٹ آئی ول آلویز ہاربر ون ریگریٹ دیٹ آئی کوڈ ناٹ ون یور ٹرسٹ آفٹر ایوری تھنگ آئی ہیو ڈن فار دا پارٹی سو سنسیئرلی ان دا لاسٹ 12 years. اس کا جواب انہوں نے، آپ لکھتے ہیں کہ وہ لانگ سائلنس، اور فائنلی انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹری جو ہے نرو سینٹر ہے آف مائی ریفارم پروگرام اینڈ یو آر دا بیسٹ فائنانس منسٹر. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ another فائنانس منسٹر لائک یو اف یو ور elected as president. اب پھر وہی ہو گیا، اور اب بھی جواز وہی ہے کہ فارن منسٹری میں جتنے ایشوز ہیں اس وقت وہ اتنے زیادہ ہیں کہ پارٹی میں اور کوئی ایسا بندہ ان کو نظر نہیں آتا جو یہ کام کر سکے. پریزیڈنٹ تو ایک واجبی سی پوزیشن بن گئی ہے، سیریمونیلی اچھی ہے لیکن اس میں کام زیادہ اور اہم ہے، تو آپ کو اس لیے بننا رکھا. ابھی یہی آپ کو جواب ملا ہے. لیکن آگے جا کے پھر آپ لکھتے ہیں کہ ڈیووس میں آپ جب گئے 1998 میں، اگست 1998، آپ لکھتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف کو کمپنی کیا ورلڈ اکنامک فورم میں جو ڈیووس میں ہوئی، اور ایک میٹنگ ہوئی ولیم رچرڈسن کے ساتھ جس میں انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ افغانستان کی کیا صورتحال ہے، اور ہی لکڈ ایٹ یو، ہی آسکڈ یو ٹو ایکسپلین دا سچویشن، اور آپ اس وقت فائنانس منسٹر تھے. آپ نے وہ سارا کا سارا بتایا سینیریو افغانستان. واپسی پہ نواز شریف جو ہیں وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو تو فارن منسٹر ہونا چاہیے، آپ نے اتنے اچھا بریف کیا ہے. آپ نے پھر یہ کہا کہ ایز اے ممبر آف یور ٹیم آئی ول فلفل وٹ ایور رول یو اسائن ٹو می بٹ اونلی 2 months ago you did not elevate me as president of Pakistan because you said you could not find anyone else to replace me at the finance ministry. He was visibly embarrassed but spontaneously said that is also true. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ وقت کی ساتھ بات ہوتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب وہ اس وقت کا 98 کا جو موقع آیا تو میرا خیال ہے کہ نیوکلیر ٹیسٹ ہوا مئی میں، اور حالات بھی اس وقت کچھ وہ ہو رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ فیل ہوا کہ فائنانس میں جو ریفارم میں نے کرنا تھے وہ کر چکا ہوں، تو اب اگر میں فارن منسٹری میں آ کے جو فارن پالیسی کے تقاضے ہیں انہیں پورا کروں تو وہ بہتر ہو. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کی ججمنٹ صحیح تھی کہ جو فارن پالیسی میں ایشوز اس وقت ابل رہے تھے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھے، جیسے آج کل بھی ہیں. تو یہ اب دیکھیں نا، وہ سیاست میں جو لیڈر ہوتا ہے اس کی ہم تو اپنی طرف سے دیکھتے ہیں ایک چیز کو، لیکن انہوں نے وسیع بعد نظر میں دیکھا کہ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، آگے جا کے آپ لکھتے ہیں کہ جب یہ پھر 12 اکتوبر ہوا، آپ نے لکھا someone with a higher status and wider acceptability, it was emphasized, would have raised the tone of political discourse in the country and served as bridge between the political establishment led by the Prime Minister and the military establishment instead of quietly signing the dismissal orders of General Pervez Musharraf. یہ ٹھیک ہے کہ اگر مجھے میں وہاں یہی مقصد ہے کہ اگر میں وہاں بھی ہوتا تو میں شاید اس چیز کو پریونٹ کر سکتا جو 12 اکتوبر کو ہوا. یہ میں تو نہیں کہتا، دوست بعض آبزرورز نے مجھے کہا، اور یہ ہمیشہ ایک ایف اینڈ بٹس ہوتے ہیں ہسٹری کے کہ یہ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا، لیکن بہرحال میں نے بڑی فیتھفلی جو باتیں تھیں ریکارڈ کر دی ہیں اس میں. جو طریقہ تھا آپ کو فائنانس منسٹر سے وزیر خارجہ بنانا، جو جسٹیفیکیشن آپ کو دی گئی بطور صدر اور اب دی جا رہی ہے، یہاں سے جو ایک شخصیت کا تاثر ابھرتا ہے وہ میں آپ ہی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. آپ نے لکھا ایز اے ہیومن بینگ نواز شریف از اے کمپلیکس پرسنالٹی. ایون آفٹر آبزرونگ ہم کلوزلی ان ڈفرنٹ فیکٹس آف ہز ریمارکیبل کیریئر فار مور دین 20 years, I cannot claim that I understand him fully. But like all populist leaders, he has his weaknesses and shortcomings. He is very impulsive by nature and therefore thrives on dramatic moves rather than well-considered decision. He has a strong belief, based perhaps on his popularity among the party workers and the people at large,
in the importance of his personal power. He therefore ran the government on his terms through a system of personalized decision-making without adequate consultations or participation of his cabinet colleagues, parliament or other relevant bodies. اس میں تبدیلی آئی ہے. ان کے جو 10 سال کی جلاوطنی تھی تو اس میں ظاہر ہے سوچا بھی ہوگا, میچورٹی بھی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ جب سے واپس آئے ہیں اس نے ہی ہیز میچورڈ فرام بینگ اے پولیٹیشین ٹو بینگ اے اسٹیٹسمین. اور آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن کے بعد بھی پہلے تو جس طریقے سے انہوں نے پچھلا دور ہینڈل کیا آخری جو پچھلے الیکشن کے بعد سے, کہ جمہوریت جو ہے وہ بری جمہوریت بھی جمہوریت نہ ہونے سے بہتر ہے. تبدیلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تبدیلی آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو مکمل طور پر ان کی ذات سے وفادار رہے اور کسی بات پر ان سے وہ ڈفرینس آف اوپینین. یہ بعض اخبارات میں لکھا تھا, میں نے اسی کے حوالے سے لکھا کہ دیر آر پیپل ہو سے دیٹ, اور وہ بھی ایک لحاظ سے صحیح ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے نا جی کہ اس میں اب چونکہ آپ کے پاس محدود چندے ساتھی ہوتے ہیں تو آپ کس کو کہاں استعمال کریں یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے ہر لیڈر کے لیے, اور اس میں مختلف اینگل سے آپ دیکھتے ہیں اسے, تو الٹیمیٹلی پھر وہ وقت بتاتا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا کہ نہیں تھا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صدارتی امیدوار جن کو بنایا گیا ہے, ایک بات ان کے بارے میں یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے پر کبھی بھی نواز شریف صاحب کی ذات کے ساتھ وہ اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے. ظاہر ہے یہ تو ہر کوئی توقع کرے گا. ایجنڈا مطلب یہ ہے, مطلب دس از دی کرائٹیریا کہ جس پر. اچھا ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. پیج 136 آپ کہتے ہیں کہ his greatest defect from my point of view was his lack of financial discipline. It was not easy for me and the rest of economic team to restrain him all the time, but I think we managed to keep the slippages within reasonable limits and did not allow fiscal deficit to get out of control. ہر لیڈر کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے کام پاپولر ہوں وہ کرے, سڑکیں اچھی بنائے, یہ کرے. تو ظاہر ہے کہ ریسورسز تو محدود ہوتے ہیں, اور اس میں اگین اس وقت اب اس میں تھوڑا سا ٹیم ورک آ گیا ہے کہ جس میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے, اور اس میں تھوڑی بہت انفلیشن ہوتی ہے, ذرا آپ زیادہ خرچ کریں, لیکن بیانڈ لمٹ اگر آپ کریں تو نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی اب جلاوطنی کے بعد ہے, اب بھی وہی میگا پروجیکٹس ہیں, بہت اچھے لگتے ہیں بحیثیت پاکستانی. بلٹ ٹرین یہاں چلے, کراچی سے لے کے لاہور تک موٹر وے بنے, وہ کاشغر والی, گوادر والی, وہ سارے وہ بڑے بڑے منصوبے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ میگا پروجیکٹس ان کو اناؤنس کرنے کا شوق ہے, اکانومی پیچھے سے اس طرح سے سپورٹ کرے نہ کرے, تو فائنینشیل ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں. نہیں لیکن فائنینشیل ڈسپلن اب ایک اسحاق خان تھے جو بہت زیادہ اسٹنجی تھے کہ کوئی بڑا کام نہیں کرنا, لیکن اس کے بعد جو آپ اگر اس قسم کی وہ کرتے ہیں جو عوام کو, مثلا آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے پہ کتنا اعتراض ہوا, لیکن اب جو لوگ بھی اس پہ سفر کرتے ہیں کہتے ہیں جی خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ بنا دی. اور اب اسی طریقے سے اگر کہیں گوادر کی اور کاشغر تک کی وہ بن گئی تو وہ تو ایک بہت گیم چینجر ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک دن کی بات نہیں کر رہے, یہ کوئی 15-20 سال کا منصوبہ ہے, اور امید ہے کہ اس تک ریسورسز بہتر ہوگی. جوڈیشل کرائسس جب ہوا تھا نواز شریف اور سجاد علی شاہ کا, آپ کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف کاؤنٹرنگ this game plan with tact and patience, Nawaz Sharif followed his aggressive instincts and decided to impose governor's rule in Punjab. اچھا, اب یہ جو آپ نے سچائیاں لکھی ہیں اس کے بعد تو خیر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ صدارتی امیدوار کبھی نہیں ہوں گے. نہیں خیر یہ کتاب جس دن چھپی میں خود ان کے پاس لے گیا, اور جتنی پورشن آپ نے پڑھے ہیں میں نے فلیگ لگا کہا جی آپ ساری تو نہیں پڑھیں گے, یہ ضرور پڑھ لیں. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری کتاب لکھنے کا مطلب ہی یہ تھا ٹو ڈرا لیسنس فار پالیسی میکرز, فار ہسٹری رائٹرز اینڈ دا فیوچر جنریشن, کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جس میں آپ نے مطلب یہ بھی لکھا کہ جب وہ جوڈیشل کرائسس ختم ہوا تو پھر آپ چودھری نثار کے پاس گئے, مختلف آپ نے کولیگ سے ڈسکس کیا, اور سب کا اس بات پر متفقہ رائے تھی کہ یہ کرائسس سارا نواز شریف کے اس آئیڈیا سے آیا جب انہوں نے پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کی بات کی, جو آپ کے خیال میں انہوں نے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ ہیوی مینڈیٹ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. میں نے ٹونی بلیئر کا بھی مثال دی, ٹونی بلیئر کی آپ نے مثال بھی دی, آپ نے مارگریٹ تھیچر کی مثال بھی دی, کہ جہاں یہ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر یو ٹرائی ٹو ڈو تھنگس which then create political imbalances. یہ تو ایک پولیٹیکل سسٹمز کی پہ کمنٹری ہے نا جی, کہ تو ایک طرف کولیشن کیا چینج ہے, اب اتنا ہیوی ہینڈڈ نہیں ہے, وی ڈو کانٹ امینڈ. لیکن اگر آپ کے پاس نہ ہو میجورٹی اور آپ کی کولیشن ہو جس طرح آپ نے پچھلے 5 سال میں دیکھا, تو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ.
لیکن اگر بہت زیادہ آپ کے پاس مینڈیٹ مل جائے تو اس سے بھی نقصان ہے. اب بالکل صحیح بیلنس ہے. Page 202. I came to the conclusion that in removing General Jahangir Karamat, Nawaz Sharif had committed a blunder. He also failed to recognize that despite his heavy mandate, it was not advisable for him to dismiss 2 army chiefs in less than a year. یہ ٹھیک ہے, یہ میں ابھی بلیو کرتا ہوں. اچھا, تو ان کو اگر نہ کرتے تو نہ مشرف صاحب آتے نہ ڈیموکریسی ڈیریل ہوتی. اس زمانے میں یعنی میاں صاحب کا جو انتخاب تھا وہ پرویز مشرف تھا. جہانگیر کرامت ان کا انتخاب نہیں تھا. جو ان کا انتخاب نہیں تھا فاروق لغاری کا انتخاب تھا. تو وہ شخص تو خاموشی سے استعفیٰ دے کے چلا گیا, لیکن جو ان کا انتخاب تھا وہ بعد میں کیا ثابت ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. وہ موقع پھر آنے والا ہے, وہ انتخاب پھر ان کے ہاتھ میں ہوگا. انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. مجھے اس طرح کوئی فکر نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. اچھا, آپ لکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جب آپ وزیر خارجہ بنے تو ملا عمر سے آپ نے بات کی, وہ صرف پشتوں میں بات کرتا تھا. آپ نے لکھا کہ ایک میٹنگ بلائی DGISI آپ کی اور پرائم منسٹر نے, اور آپ کو یہ کہا کہ طالبان شاید اس طرح بیہیو نہیں کر رہے جس طرح انہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی پالیسی کو اب چینج کرنا چاہیے. اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ ایک ISI کے ایک جو افغان ڈیسک کے انچارج تھے وہ وداؤٹ اینی میٹنگ آپ کے دفتر پہنچے, آپ ان سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو پرسویٹ کریں کہ وہ اپنی افغان پالیسی چینج نہ کریں. اور آگے جا کے پھر آپ نے اس افسوس کا بھی اظہار کیا کہ یہ پالیسی جس پر ہم چل رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اچھی پالیسی نہیں ہے. آپ نے کہا آئی سیڈ ٹو مائی سیلف. آئی واز ونڈرنگ کہ اس یعنی ISI کا جو کنسرنڈ آفیسر تھا اس نے تو آپ کو یہ بتایا کہ پرائم منسٹر کو پرسویٹ کریں. آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اسے کیا کہا؟ میں نے اس دیکھا کہ فی الحال یعنی مطلب ہے کہ ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا نا کہ اس کو وہ کریں. تو انہوں نے کہا اس وقت وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ ان کے پاس 90% قبضہ کر چکے ہیں, 10% رہتا ہے, تو یہ وقت نہیں ہے اس ساری چیز کو وہ کرنے کا, تو چند کچھ ہفتے ٹھہر جائیں. لیکن سوال اس کے اندر بہت بڑے ہیں. سوال اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, ہمارے ہاں جو امبیلنس ہے یعنی ڈیسیجن میکنگ کا, کارگل اس کی ایک مثال ہے, افغان پالیسی اس کی ایک مثال ہے, یعنی انڈیا اور افغانستان کے معاملات میں. تو اب آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو فالو کر رہے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں, یا آج بھی یونیفارم مین ان یونیفارم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی ایسے چوائس نہیں ہے. آپ نے اس میں ایک چیپٹر پڑھا ہوگا میرا جس کا نام تھا فیلور ٹو ایوالو ان نیشنل سیکورٹی سسٹم. بالکل. تو وہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ فوجی حکومت رہی ہے 30-35 سال, تو کوئی باقاعدہ نیشنل سیکورٹی سسٹم نہیں بن سکا. کیونکہ نیشنل سیکورٹی میں اکنامک ڈائمنشنز ہیں, فارن پالیسی ڈائمنشن ہے, ڈیفنس ڈائمنشن ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں فوڈ, انوائرمنٹ, یہ وہ, لیکن یہ 3 امپورٹنٹ. ان کو اکٹھا کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہونا چاہیے جس میں ان کا انٹریکشن کنٹینیوس ہو, منسٹریل لیول پہ بھی ہو, سب منسٹریل لیول پہ بھی ہو, اور ان کے اور جو تھنک ٹینکس یا باقی لوگ ہیں ان کی بھی انپٹ ہو اس میں. 98-99 میں نے کوشش کی, اس پہ پرپوزل بنایا, لیکن جب تک اس پہ عمل ہونے کا وقت آیا تو فوج آ گئی اور وہ نہیں ہوا. تو اب جو میرا ارادہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سسٹم کو دوبارہ ریوائیو کروں, اور وہ جو پہلی ہمارے منشور میں بھی یہ بات ہے کہ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کو کنورٹ کریں انٹو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفنس, اور اس کو اپنا سیکریٹریٹ دیں, اس کو اپنی سب منسٹریل لیول پلاننگ کمیٹی دیں, اور اس کو ایڈوائزری کمیٹی دیں. تو اس پہ جو بھی آپ کے ایشوز ہیں, چاہے افغان پالیسی ہے, چاہے انڈیا پالیسی ہے, یا آپ کی اینٹی ٹیررزم پالیسی ہے, اس پہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر ایک ایوالو کریں, کیونکہ ہر ایک کے اپنے پرسپیکٹیو ہیں, اور جب وہ مل جائیں تو, اور ویسے بھی کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں ایک برکت ہوتی ہے کہ آپ سب چیز مل کر. تو وہ اس جو آپ کا سوال ہے سر, ہوم ورک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ آپ یہ سب آپ کے ذہن میں کلیئر تھا, یہ پہلے بھی آپ یعنی اس پہ کام کر, ہوم ورک تو یہ ہوتا ہے کہ اب تک تو یہ ہو جانا چاہیے. دیکھیں نا, ہماری گورنمنٹ جب ہم نے اس وقت کام کیا تو میں نے جو اس پہ اب تو ایک یعنی پرپوزل جا چکی ہے فارملی پرائم منسٹر کے پاس, اور وہ اگر رمضان کے فوراً بعد میرے خیال وہ اسٹرکچر بن جائے گا. اس وقت DCC کی کوئی سیکریٹریٹ نہیں, کیبنٹ ڈویژن سیکریٹریٹ ہے, اور وہاں صرف پینسل کاغذ دیتے ہیں, اور جو کوئی لانا چاہتا ہے وہ کاغذ اپنا لے آتا ہے. میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے
جو سیکورٹی پرسیپشنز ہیں ہماری بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ, بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دی ایکسپرٹیز ان دا فارن, وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک نہیں, اور ادھر سے ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک نہیں کر رہے, تو یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, اور یہ اور بھی ضروری ہوتا جا رہا ہے. اور میں انشاءاللہ اور اسی لیے میں فارن ایڈوائزر کے علاوہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اسی وجہ سے بنا کہ میں یہ سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر کے اور ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک چھوڑنا چاہتا تھا جو کہ اس قسم کے مسائل پیدا نہ ہوں, اور یہ میری فارن پالیسی کا جو کام ہے اس سے زیادہ اہم ہے میرے خیال میں. قومی سلامتی کے امور میں آپ اور ملٹری یعنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ ایک پیج پر ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ شاید ایک ٹیبل پہ بھی نہیں ہیں. نہیں آ رہے ہیں, لیکن اس وقت بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب سویلین گورنمنٹ اور ڈیموکریٹک گورنمنٹ اسٹرانگ ہو تو ہو جاتی ہے, لیکن اٹ از ناٹ کہ آپ نے ان کو بلا کہہ دیا کہ بھائی ایک پیج پہ آ جاؤ, ایسی بات نہیں ہوتی. اس میں یہ کہ جو بھی ایشو ہے کہ اس میں آپ نے مثلاً افغان پالیسی میں آپشنز ہیں, تو آپ کی جو بھی تھنکنگ ہے وہ آپ میز پر لائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا تھنکنگ ہے. وہ جب آئے گی تو پھر آپ کوآرڈینیٹ کریں گے کامن پوائنٹ, اگر ان کی رائے بہتر ہوئی تو آپ ایکسیپٹ کریں, ہماری ہو تو وہ ایکسیپٹ کر لیں. تو ایک ایوالو یہ کون طے کرے گا کہ رائے کس کی بہتر ہے؟ وہ پھر پرائم منسٹر کرے گا, کیونکہ دیٹ ہی از دا چیف ایگزیکٹو. لیکن یہ جب سب منسٹریل لیول سے پوری طرح شفٹ ہو کے آئے گا, جہاں پہ ایکسپرٹس بھی ہیں, سیکرٹریز بھی ہیں, انٹیلیجنس چیز بھی ہیں, اور وہ پھر منسٹریل لیول پہ اس لیول پہ ڈسکشن ہوگی, تو ڈسکشن کے بعد ہی وہ دیکھیں گے, ان کی بات بھی سنیں گے, ان کی بات بھی سنیں گے, اور اس کے بعد جو ایکسیپٹ ہو گیا تو وہ جو وہ پوائنٹ آف ویو اوور رول ہوا اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اور جسٹیفیکیشن آتی ہے کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, چلتا رہے گا. سو یہ دنیا بھر میں آپ کبھی کسنگر کی کتابیں پڑھیں اس موضوع پر, تو انہوں نے جو امریکہ کا نیشنل سیکورٹی کا سسٹم ہے, آپ نے تعریف کی ہے, ہاں بہت, اور ابھی یو کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے تھے مجھے ملنے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 3 سال ہوئے کریٹ کیے نیشنل, حالانکہ اتنا پرانا سسٹم ہے, انہوں نے 3-4 سال پہلے شروع کیا, اور ہر ہفتے پرائم منسٹر کی سربراہی میں وہ نیشنل سیکورٹی کونسل ملتی ہے فار 2 hours. میں نے تو ہر منتھ کا پروگرام بنایا ہے اس میں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بہت فریکوینٹ انٹریکشن ہو, لیکن چونکہ پلاننگ کمیٹی میری سربراہی میں ہوگی تو دیٹ کین میٹ مور فریکوینٹلی. ابھی آپ افغانستان گئے ہیں جی, تو اس میں یعنی افغانستان جانے سے پہلے آپ کی جو یعنی بریفنگز آپ نے ان کو شامل کیا تھا, آپ نے مشاورت کی تھی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے؟ ظاہر ہے جب ہم آئسا بھی گئے تھے, اور ویسے بھی جب آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئی تھی تو اس میں 2-3 دفعہ ذکر بھی آیا, پھر ڈسکشن بھی ہوا. تو ان کا کوئی ان پٹ تھا؟ اس وقت تو سبسٹینشیل بات میں نہیں کرنے گیا تھا نا, میں تو گیا تھا صرف ان کو, انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں آنے سے پہلے پرائم منسٹر سے ملنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایجنڈا صحیح ہو تاکہ ہمارا جو وزٹ ہے وہ پروڈکٹیو اور فروٹفل ہو, تو آپ ایڈوائزر کو بھیجیں تھا کہ ہم اس سے بات کریں. تو میرا مقصد تھا کہ وہ, لیکن ظاہر ہے کہ پریلیمنری ڈسکشن تو ہونا تھی ایشوز پر, تو اس حوالے سے بات ہو گئی تھی. باہر کے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, انگریز آئے تھے اور پھر چلے گئے یہاں سے, پھر روسی آئے وہ چلے گئے, اب امریکن آئے یہ جا رہے ہیں, ہم تو ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہیں, اور ہمیں جب تک اپنے تعلقات ہم ٹھیک نہ کریں تو یہ خطہ پر عمل پوری طرح نہیں ہو سکتا. آپ کو ان کا جو یعنی جو ریئیکشن ہے کارزائی کا اور ان کی گورنمنٹ کا جو کابل میں ہے, وہ آپ کو آپ کے واپسی کے بعد بھی آپ کو یعنی تسلی بخش لگتا ہے؟ واپسی کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے جو ہوں گے حاکس, انہوں نے کہا ہوگا کہ جی آپ تو بہت زیادہ وہ ساری باتیں آپ نے میری مان لی, لیکن انہوں نے کچھ بیان دیے کنڈیشنلٹیز ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ کنڈیشنلٹیز بڑے مائلڈلی کوئی خاص نہیں کی تھی. یعنی ظاہر ہے کہ ان کو ابھی تک کنسرنس تو ہے نا جو میں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے تو مزید اس پر پیش رفت ہوگی, بات ہوگی. سلامتی امور بھی آپ کے پاس ہے, خارجہ امور بھی. یہ بتائیے ڈیورنڈ لائن افغان کے ساتھ پاکستان کبھی کسی یعنی بارڈر پہ کوئی ہماری سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ ہوئی ہے جی, اسے فے کمپلی ایسے انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے اگین ٹو گین پاپولیرٹی. مجھے نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا بنے گا جس پہ کوئی بات چیت ہوگی یا کچھ اور ہوگی, یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. اچھا, لیکن طورخم پہ جو حالات ہیں یا افغان یعنی جو جس طرح آمد و رفت وہاں جاری ہے, ہاں یہ مسئلہ بہت, آمد و رفت کے ساتھ تو پھر قومی سلامتی آپ کچھ بھی کریں. نہیں, یہ مسئلہ واقعی بہت سیریس ہے, اور یہ ہمارا پرائرٹی ایجنڈا ہے جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, جس کو ہم بارڈر مینجمنٹ کہتے ہیں. کیونکہ الٹیمیٹلی سچی بات ہے, مجھے جو اس وقت فکر ہے وہ یہی ہے کہ اور میں ابھی یہ فرسٹ ہینڈ دیکھ کے آیا ہوں کہ افغانستان کی اکانومی میں کوئی 50% دخل جو تھا وہ وار اکانومی کو تھا, کیونکہ نیٹو فورسز جتنا وہاں خرچ کر رہی ہیں, ویسے تو ان کی جو اینول بجٹ ہے وہ ان کی GDP کا 80% ہے, لیکن جو ظاہر ہے وہ آدھا تو کنٹریکٹر کو چلا جاتا ہے, تو جو وہاں خرچ ہوتا ہے وہ 40-50% ہے.
اس کی وجہ سے بہت روزگار پیدا ہوتا ہے. ریسٹورینٹ چل رہے ہیں, دکانیں چل رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, چیزیں کرائے پہ لگ رہی ہیں. وہ جب خرچہ ختم ہوگا تو وہاں تو بہت بڑا سلمپ آئے گا اور بہت بڑی بے روزگاری ہوگی, اور اس کی وجہ سے مجھے فکر ہے کہ اور لوگ پاکستان آنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہاں روزگار زیادہ ہے, وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں اس کے لیے ان سے انڈرسٹینڈنگ بھی کرنا پڑے گی. آپ کے اس ٹینیور میں آپ یہ بارڈر مینجمنٹ کر جائیں گے؟ آئی ہوپ سو سبسٹینشیلی, کیونکہ ٹرین تو بہت خراب ہے اور آپ کہاں تک کریں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں. لیکن جو بھی ہمارے 8-10 پوائنٹس ہیں جہاں سے لوگ آ جا سکتے ہیں, وہاں پہ تو ہم انتظام کریں کہ جو آئے اس کے پاس کارڈ پاسپورٹ ہو, یا جو مقامی لوگ ہیں ان کے پاس کوئی شناختی کارڈ اس قسم کا ہو جو آ جا سکیں, اور اس کے بعد جو آئے وہ پھر واپس بھی جا سکے. ورنہ اگر اس طریقے سے ہر روز 40-50 ہزار لوگ آتے ہیں اور 40 چلے جاتے ہیں, 10 رہ جاتے ہیں, پھر اگلے بار 30 رہیں گے, پھر 40 ہی رہ جائیں گے, تو اس کو ہمیں مینیج کرنا ہے. نیٹو فورسز کے انخلا کے بعد جو کچھ لوگوں کا خوف ہے, سوویت وڈرال کے بعد جو ہوا تو اس سے زیادہ برا حال ہونے جا رہا ہے. ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ طالبان کے بھی گروپس ہیں جن کو یہ احساس ہے کہ اب وہ 98-99 والا معاملہ نہیں ہے. جو اوپر ناردرن الائنس کے لیڈر تھے دوسرے نان پشتون قوموں کے, ان کے پاس اب اسلحہ بھی بہت ہے, دے آر بیٹر آرگنائزڈ, کہ ان گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں. تو وہ اگر خدا نہ خواستہ لڑائی چھڑ پڑی تو بڑی لمبی اور وہ ہوگی. کچھ ہیں جو اس میں کہتے ہیں نہیں ہم قبضہ کر سکتے ہیں. تو اگر میں نے یہی ان کو کہا کہ جی آپ لچک شو کریں اور ان کو اکاموڈیٹ کریں, تاکہ جو اگر انہیں احساس ہو کہ کانفرنس ٹیبل پہ ہمیں زیادہ مل سکتا ہے تو وہ پھر لڑائی کی طرف نہیں جائیں گے. تو ایک تو یہ سیناریو ہے. دوسرا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا, وہ باہر رہیں گے, یہ لوگ حکومت دوسری بنا لیں گے, لیکن وہ اس قابل تھوڑے بہت واقعات ہوتے رہیں گے, لیکن کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہوگا. اور تیسرا زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ جس میں وہ نیٹو فورسز کے جانے کے بعد وہ کوشش کریں گے زیادہ افغانستان پہ قبضہ کرنے کی. یہاں سے 3 لاکھ ان کی اپنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں اور ناردرن الائنس کے لوگ بھی ہیں, تو وہ کافی لمبی, وہ ہمارے لیے بہت خطرناک صورتحال ہوگی. اور اسی لیے ہمیں بارڈر کو مینیج کرنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے نہ یہاں سے کوئی جا سکے نہ وہاں سے کوئی آ سکے. افغان پالیسی جس کے بارے میں آپ نے لکھا کہ ہماری درست نہیں تھی, ظاہر ہے اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن افغان پالیسی کا کنٹرول اب آپ کے پاس آ گیا ہے, کیا آپ اس کو آلٹر چینج کر سکتے ہیں؟ سبسٹینشلی, یعنی جو جہاں تک اس کی مجموعی طور پہ وہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ہم تو نہیں کر رہے. تو اسی لیے جو ہمارا یہ سیکورٹی کا نظام ہے یہ ایسے کرے گا کہ جو پالیسی اس لیول پہ طے ہو سب اس کو فالو کریں. یہی مقصد ہے. کیا ISI وزارت داخلہ کے ماتحت ہونے کا کوئی آئیڈیا ہے؟ نہیں, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ہمیشہ یہ نہیں پرام ٹھیک ہے. انٹیلیجنس کا کوارڈینیشن چاہیے, لیکن وہ نہیں چاہیے. اچھا, دوحہ میں جو پروسیس ہے, ہم کہہ رہے تھے پہلے, یہاں پہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں پیس ہو, ڈائلاگ ہو. یہ اب کوئی امیدیں ہیں آپ کو, کوئی بات آگے بڑھے گی؟ کوئی نہ کوئی ریکنسیلیشن. دیکھیے دوحہ بجائے خود ایز اے لوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اگر وہ تیار ہو جائیں بات چیت کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت چونکہ دوحہ کا پروسیس امریکہ نے شروع کیا تھا ان سے ڈائلاگ کرنے, ان کے پرزنر آف وار وغیرہ کے مسائل بھی ہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی پروسیس شروع ہو ان کے جانے سے پہلے, اور ہم نے بھی مدد کی کہ شروع ہو جائے. تو وہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ طالبان ہائی پیس کونسل سے بات کریں. وہ نہیں مانتے اسے, وہ کہتے ہیں یہ کارزائی صاحب کا اور اس حکومت کو نہیں مانتے, ان کا آئین بھی نہیں مانتے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر جو اور لوگ وہ چاہتے ہیں ان سے الگ وہ بات کر لیں گے, ان کو منع تو نہیں کر سکتے یہ انہیں. تو اصلی بات یہی ہے. تو اگر یہ طے ہو گیا ایک دفعہ تو پھر یہ ملاقات قطر میں ہوتی ہے یا استنبول میں ہوتی ہے یا جدہ میں ہوتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے. بنیادی بات یہی ہے. تو قطر پروسیس نام ہے ریکنسیلیشن کا, اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو امریکہ اور طالبان کی بات ہے, پھر طالبان اور حکومت اور ان کا جو ہائی پیس کونسل ہے اس کی بات ہے, اور کچھ لوگ اس کے علاوہ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی بات ہے. تو یہ اب یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ان تمام پہ اگر کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر پروسیس جو ہے وہ آگے چلے. پاک US ریلیشن شپ پہ آتے ہیں. جان کیری صاحب کی ملاقات ہوئی, موڈ کیا ہے ان کا؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں؟ موڈ تو ٹھیک ہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ہمارا بھی بنیادی موقف ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں ہماری پالیسی افغان سینٹرڈ تھی کہ افغانستان میں ہوگا. اب وہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے, تو اب ہمارا انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ سالڈ فاؤنڈیشن, جس کو اسٹریٹجک فاؤنڈیشن کہتے ہیں, اس پہ بنے, جس میں ہم طے کریں کہ جی اس کے مین پلرز کیا ہیں. اور ہمارا تو ظاہر ہے سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے اکنامک ریوائول,
اور اس کے لیے ہمارے ٹریڈ ایکسیس زیادہ دیں. اب اس سال ہماری ٹریڈ امریکہ سے گر گئی ہے, 5.7 بلین سے 5.1 پہ آ گئی ہے پچھلے سال. تو اس کو ہمیں ایکسیس دیں تاکہ ہمارا زیادہ ہو. اور دوسری چیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں, انرجی کو ٹھیک کریں. لیکن اگر ہم اکنامک ریلیشنز کو بلڈ کریں. تیسرا ہے کہ اس کے بعد جو ہمارا فردر جو اسٹریٹجک ویو ہے اباؤٹ دا ریجن انکلوڈنگ افغانستان اینڈ انڈیا پاکستان, اس میں کچھ ہم آہنگی آئے. اور وہ ہماری جس طریقے سے ان پالیسیوں کی ری اورینٹیشن ہو رہی ہے, اس میں امید ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم ایسٹرن بارڈر, کیونکہ ہمارا بھی جب تک آپ تعلقات اپنے سارے ٹھیک نہیں کریں گے آپ کی ترقی وغیرہ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں ہمارا گروتھ ریٹ 3% ہو کے رہ گیا, انڈیا کا کم ہو کے بھی 6-7%. جس طرح چائنا نے کیا تھا 10 سال پہلے, کہ ان کی جو فارن پالیسی تھی وہ ان کی اکنامک اور ڈیولپمنٹ پالیسی کی سبسروینٹ تھی. جو چیز اس کو ٹھیک کرے وہ کریں. تو ہم بھی نواز شریف صاحب نے پہلے دن ہی ایک سرکولر ایشو کیا تمام ایمبیسی کو یہی پوائنٹ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ آئندہ سے تمہیں یہ کرنا ہے. تو یہ ہمارا ایک بیرو میٹر ہے جس کے مطابق ہم گریجولی اپنی پالیسیز کو ریورنٹ کریں. اچھا سر, جنگ کی صورتحال میں تو ہم ہیں, مطلب ہے کہ اٹیک ہو رہے ہیں, ہم ہر ہونے والا حملہ حکومت کی بھی ناکامی ہے, سلامتی کے ذمہ داروں کی بھی ناکامی ہے, سوالیہ نشان تو کھڑا ہوتا ہے نا ہر حملہ. لیکن ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ ہے اینٹی ٹیررزم پالیسی, اور اس پہ بھی نواز شریف نے سب سے پہلے تو انرجی پالیسی کو اہمیت دی تھی اور 15-20-22 میٹنگیں کی ہیں اب تک اس پر. اس کے بعد انہوں نے اس پالیسی پر توجہ دی ہے سب سے زیادہ, 5-6 میٹنگ کر چکے ہیں اب تک, اور وہ اب بن رہی ہے. اور اس میں جو انٹیلیجنس کی گیپس ہیں یہ بھی, بٹ سب سے زیادہ ضروری یہ کہ ہمارے پاس ایک اسپیشلائز ڈیڈیکیٹڈ اینٹی ٹیررزم فورس ہونی چاہیے. ٹرینڈ ہو, equipped ہو. عام پولیس اور عام فوج یہ نہیں کر سکتی, لیکن تجربے سے ان کے پاس کافی لوگ اب ٹرین ہو گئے. تو بائی دا وے کہ لوگوں کو شاید زیادہ پتہ نہیں ہے, ہمارے جو اینٹی نارکوٹک فورس ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اچھا ماڈل ہے, جس کے افسر جو ہیں وہ فوج کے ہیں اور سپاہی ان کے پولیس اور رینجرز وغیرہ کے ہیں, اور وہ انٹیلیجنس بھی کرتے ہیں اور آپریشنز بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑی کامیابی سے بہت اچھا کام اب تک کیا. تو ہماری جو اینٹی ٹیررزم پالیسی ہے اس میں یہ فورس, اور میرا خیال ہے آئندہ چند دنوں میں اس پر تفصیل آ جائے گی ہمارے سامنے کہ اس کو صوبوں کے ساتھ مل کر اور باقی فورس ساتھ مل کس طرح ڈیولپ کیا جائے, ٹرین کیسے کیا جائے, کہاں کہاں ڈپلائی کیا جائے, کس طریقے سے ہو. کچھ لوگوں کا اعتراض ہے, ابھی حال ہی میں ستیش ورما کا جو بیان آیا بھارت سے, ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہم نے شاید اس کا اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھایا. انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو عالمی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے, نام لیتا ہے, ہم ابھی تک غیر ملکی ہاتھ, خفیہ ہاتھ, اور جب وہاں سے کوئی اعتراف آیا اس کا بھی ہم کو فائدہ نہیں اٹھا سکے, ہم نے بس ایک فارمل چھوٹا سا احتجاج کیا, خاموش ہو گئے. نہیں خیر, اس سے فائدہ اٹھانے کی بات تو نہیں تھی. بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمارے ہائی کمیشن کو, ہم نے کہا کہ ان سے فارملی پوچھیں کہ یہ بیان آپ ڈینائی کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو اس نے خود ڈینائی کر دیا ہے کہ میں نے تو ایسا بیان دیا نہیں, لیکن ابھی تک اس کی جو سچائی اور جو حقیقت ہے وہ سامنے نہیں آئی. تو آپ ایک بیان کے اوپر جس طرح انڈیا اوور ریئیکٹ کرتا ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے ایک دفعہ اگر یہ بات, اور اس میں دنیا کے لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پتہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, صرف ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ہم اس کا پروپیگنڈا کر کے فائدہ اٹھائیں. اور انڈیا کی جو میڈیا ہے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ایل او سی پر یا جیل میں ایک واقعہ ہو گیا اور اس کو ایک ہوا بنا دیا اور سارا ڈائلاگ سسپینڈ ہو گیا, یہ ڈپلومیسی میں نہیں ہوتا. اچھا, پیپلز پارٹی نے صدارتی انتخابات کا جو بائیک آؤٹ کیا ہے, اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ افسوسناک ہے, کیونکہ یہ ایک ویسے تو بائیک آؤٹ بھی ایک جمہوریت کا ایسا ہے جو کرنا, جس کو کرنا چاہے تو کر لیں, لیکن اس پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لابنگ کے لیے ٹائم نہیں ملا. آپ تو 100-200 کی بات کر رہے ہیں, تو 100-200 لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے میں 3 دن کافی ہوتے ہیں, اور کمپین تو چل ہی رہی تھی. یعنی یہ تو نہیں تھی کہ آج ہوئے, امیدوار بھی سب معلوم تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف 3 دن ملیں گے, وہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. ان کی کمپین تو 1 ہفتے سے چل رہی ہے. سید عدنان نور نے کوشچن بھیجا جی فیس بک سے آپ کے لیے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن, اس کا کیا اسکوپ ہے؟ ہاں ظاہر ہے جی, ہمیں گیس کی ضرورت ہے, اور یہ ایک ملک ہے جہاں اگر ترکمانستان سے لائیں گے تو بیچ میں افغانستان آتا ہے, قطر بہت دور ہے, تو اس میں تو ظاہر ہے کوئی شک نہیں. تو یہ پروجیکٹ پتہ نہیں کیوں اتنی دیر سے سائن ہوا اور کیوں ابھی تک اس پہ تو جو ہمارا پرانا دور تھا اس میں کام 90s میں بات چیت شروع ہوئی تھی. مجھے یاد ہے میں نے ایرانین وزیروں سے کئی دفعہ ملاقات. یہ انیشیٹ آپ نے کیا تھا؟ ہاں 92 میں. اچھا 92 میں, لیکن پہلا MOU تو 2009 میں سائن ہوا تھا, لیکن میرے وقت میں 97-99 میں کافی ملاقاتیں ہوئیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ D8 کی جو میٹنگ تھی ڈھاکہ میں فروری 99 میں, اس میں ایران کے وزیر خارجہ بھی آئے تھے, کمال خرازی. تو انہوں نے کہا کہ یہ پائپ لائن کے بارے میں انڈیا کو یہ خدشات ہیں کہ آپ
پائپ لائن آپ کے یہاں سے گزری گی تو کیا تو آپ ایک خط لکھیں کہ یہ ہم اس کی پروٹیکشن کریں گے، نہ کریں گے تو انٹرنیشنل ضمانتیں ہوں گی. تو اس کے 1 مہینے کے بعد جب میں جنیوا گیا ہیومن رائٹس کمیشن کی میٹنگ کے لیے تو وہ خط ساتھ لے گیا اور ان کو وہ میں نے دیا. تو اس نے کہا کہ پروگرام بناتے ہیں، میں دلی جاتا ہوں، آپ بھی آئیں اور ہم تینوں انڈیا پاکستان ایران اس کو سائن کریں تاکہ یہ سارا ہو. اور اس دوران میں اپنا منسٹر آف اسٹیٹ بھیجتا ہوں جو قیمتوں میں بات کریں. اس وقت $3 $3.5 $4 کی بات ہو رہی ہے، اب تو $11-12 تک بات چلی گئی ہے. پروجیکٹ تو امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن ظاہر ہے اس میں سینکشنز کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ اب ہو گئی ہیں، لیکن ہم یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ سینکشنز کی جو بہت سی شکیں ہیں وہ 2012 میں آئی اور ہمارا یہ پرانا پروجیکٹ ہے تو اس کو اپلائی نہیں کرتا. تو اس کے لیگل سائڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. شاہ خالد صافی انہوں نے کہا کہ روپے کی گرتی ہوئی جو بہت کمی ہے اس میں کوئی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اگر آپ اپنے ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہوگا. اگر آپ دیکھا ہوگا کہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی تو اس وقت 60-62 روپے کا تھا اور یہ بھی گئے تو 100 روپے تھے. تو اب 100-105 ہی ہے تو ہمارا تو اسٹیبل کرنے کا تو موقع ہے. لیکن اگر آپ کے یہاں انفلیشن دنیا کی انفلیشن ہے 4% اور آپ کی 8 ہے تو آپ کو 4% ڈیویلیو کرنا پڑے گا. لیکن 1-2% ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو جس طریقے سے یہ گرا ہے 60 سے 100 تک وہ زیادہ تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری پالیسی جو ہوگی اگر اکنامک ریوائول کی وہ کامیاب ہوگی تو انشاءاللہ روپیہ اسٹیبل رہے گا. پاکستان کا فارن آفس کیا یہ آپ کے یعنی سویلین کنٹرول میں مکمل طور پر ہے؟ ہمارے فارن آفس تو ڈیفینیٹلی ہے. فارن پالیسی کا میں نہیں کہتا لیکن فارن آفس ڈیفینیٹلی ہے. بہت شکریہ سر.